تیسرا فن ہے عنصریات کے بیان میں، یعنی ان امور کے بیان میں کہ جو اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص ہیں، ان امور کے بیان میں جو اجسام عنصریہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک فن امور عامہ، پھر فلکیات، اب عنصریات، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 6 فصلیں مانا کریں۔ تیسرا فن عنصریات کے بیان میں، اور وہ مشتمل ہے 6 فصلوں میں۔ کا فصل فی البسائط العنصریہ، یہ فصل ہے بسائط عنصریہ کے بیان میں، یہ فصل ہے بسائط عنصریہ کے بیان میں۔ بسائط سے مراد کیا ہے؟ بسائط سے مراد وہ اجسام ہیں جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہوں۔ بسیط کے معنی پہلے بھی گزرے ہیں، بسیط کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ یہاں پر بسیط کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر بسیط کے معنی ہے کہ وہ اجسام، بسائط کے معنی وہ اجسام جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہوں، وہ اجسام جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہوں، وہ بسائط کی یہ معنی ہے۔ ایک بسیط کے معنی ہے کہ ما لا جزء لہ، جس کا کوئی جز نہ ہو، یہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر بسیط کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر بسیط کے معنی ہے کہ وہ جسم جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہو، وہ جسم جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہو، وہ جسم جو اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہ ہو۔ بات سمجھے؟ تو یہ ہے بسیط۔ بسائط عنصریہ ہیں 4، بسائط عنصریہ ہیں 4: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ 4 ہیں بالاستقراء، اس لیے کسی دلیل خارجی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 4 ہیں بالاستقراء، اس لیے کسی دلیل خارجی کی ضرورت نہیں ہے ان کے 4 میں انحصار کی۔ اگر کسی کو ملتا ہے 5واں بسیط عنصری ملتا ہے تو علیہ البیان، وہ بتائے، سامنے چیز کو لائے۔ بات سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ فصل ہے بسائط عنصریہ کے بیان میں۔ پانی اور مٹی، پانی اور زمین اور آگ اور ہوا۔ وجہ ہے، غور کریں کہ اس میں چند دعاوی ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ بسائط عنصریہ ایک دوسرے کے ساتھ صورت طبعیہ میں مخالف ہیں۔ بسائط عنصریہ ایک دوسرے کے ساتھ صورت طبعیہ میں مخالف ہیں، یہ پہلا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ بسائط عنصریہ ہو گئے 4، بسائط عنصریہ ایک دوسرے کے ساتھ صورت طبعیہ میں مخالف ہے، یہ پہلا دعویٰ۔ توجہ ہے، اس کی جو دلیل یہ پیش کر رہے ہیں اس پہ آپ توجہ کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان کے بیچ صورت طبعیہ میں اختلاف نہ ہو، یعنی صورت طبعیہ میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان میں اختلاف نوعی ہے، پانی کی الگ نوع ہے، آگ کی الگ نوع ہے، مٹی کی الگ نوع ہے، ہوا کی الگ نوع ہے۔ ان میں صورت طبعیہ میں اختلاف ہے، یعنی ان کا اختلاف بالحقائق ہے، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں، ان کی ماہیات مختلف ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اگر ان کے بیچ صورت طبعیہ میں اختلاف نہ ہو تو اتحاد ہو۔ صورت طبعیہ ان کی مختلف نہ ہو، ایک ہو، تو ذہن رکھنا اب صورت طبعیہ حیز طبعی کی متقاضی، تو جب ان میں اختلاف نہیں ہے صورت طبعیہ میں، اتحاد ہے صورت طبعیہ میں، جب صورت طبعیہ میں اتحاد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی حیز طبعی بھی ایک ہوگی۔ ان کی صورت طبعیہ ہے تو ان کی حیز طبعی ایک، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ایک ان میں سے آگ پانی کی حیز طبعی میں شامل ہوگا، یعنی جب ان کی حیز طبعی ایک تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی حیز طبعی کو شامل ہوگا، اور یہ تو ضرور بطلان ہے، سمجھی بات؟ جب یہ ان میں سے ایک دوسرے کے حیز طبعی کا شاغل نہیں ہوتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ
ان کے بیچ صورت طبیعہ میں اختلاف ہے، یہ ہمارا مدعا ہے۔ بات سمجھے جی، خلاصہ سمجھے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بیچ صورت طبیعہ میں اختلاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر صورت طبیعہ میں اختلاف نہ ہو تو اتحاد ہے، جب صورت طبیعہ میں اتحاد ہو تو صورت طبیعہ حیز طبیعہ کا تقاضا کرتی ہے، صورت طبیعہ متحد تو حیز طبیعہ متحد، تو پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حیز طبیعہ کا شاگل ہوگا، متحد جو ہوا، لیکن ایسا ہے نہیں، ظاہر بطلان ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ حیز طبیعہ ایک نہیں تو صورت طبیعہ ایک نہیں، صورت طبیعہ ایک نہیں، یہ ہمارا مدعا۔ بات سمجھے؟ ان میں سے ہر ایک خلاف دوسرے کے اپنی صورت طبعیہ ورنہ شاگل ہوتا، ان میں سے ہر ایک بالطبع دوسرے کا حیث کو اور تانی باطل تو مقدم اس کی مثل وجہ ہے، یعنی قیاس کی صورت کیا ہے کہ لو لم یخالف کل واحد منہا الآخر فی صورت طبعیتی لا شغل کل واحد منہا بطبع حیز الآخر، سمجھے؟ تو لیکن التالی باطل، لیکن التالی باطل، قیاس استثنائی اتصالی، استثناء رفع تالی کا، نتیجہ رفع مقدم کیا ہے کہ لو کانا کل واحد منہما، نہیں ہم نے کیا کہا تھا، لو لم یکن کل واحد منہما مخالفا للآخر فی صورت طبعیتی، لو لم یکن تو لم یکن کا رفع کیا ہوگا، فکان کل واحد منہما مخالف للآخر فی صورت طبعیتی، سمجھے بات تھی؟ ٹھیک ہے، تو لو لم یکن رفع کیا ہو گیا، فکانا کل واحد منہما مخالفا للآخر فی صورت طبعیتی، استثناء رفع تالی کا نتیجہ رفع مقدم۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ بات آگئی ادھر، آپ غور کریں کہ اس کی یہ جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں۔ قیاس استثنائی اتصالی، کیا لو لم یکن کل واحد منہا مخالفا للآخر فی صورت طبعیت لکان کل واحد منہا شاغلا لحیز الآخر، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ، شرطیہ متصلہ لزومیہ، اس پہ غور کریں۔ اگر لو لم یکن کل واحد منہما مخالفا للآخر فی صورت طبعیت لکان شاغلا لحیز الآخر، لکان شاغلا لحیز الآخر، دوسرے کی حیز طبیعی کا وہ کیا ہوتا؟ وہ شاغل ہوتا۔ توجہ ہے؟ غور کریں، آپ کہیں ہمیں ملازمہ تسلیم نہیں ہے، ہمیں ملازمہ تسلیم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل میں جو حیز طبیعی کو ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، آپ وہاں پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے کہ لکل جسم حیز طبعی، بات سمجھے؟ لکل جسم حیز طبعی، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، بات ہے یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو آپ ملازمہ جو ہے ذہن میں رکھنا، قیاس استثنائی اتصالی جو ہے، قیاس استثنائی میں جو پہلا قضیہ یہ کبرا کہلاتا ہے، صغرا نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کبرا میں جو ملازمہ ہے اس پر آپ منع وارد کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ ملازمہ میں تسلیم نہیں ہے، بات سمجھیں؟ ملازمہ میں تسلیم نہیں ہے، یہ پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا یہ کہ چلے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ان کے بیچ صورت طبیعہ میں اختلاف نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کیا ہوگا؟ یہ دوسرے کی حیز طبیعی کا شاگل ہوگا، ہم ملازمہ مانتے ہیں، لیکن بطلان لازم ہمیں تسلیم نہیں، ہمیں لیکن تالی کاذب، ہمیں تالی کا کذب ہمیں تسلیم نہیں۔ بھئی تالی کا کذب کیسے تسلیم نہیں ہے؟ ہوا اوپر کو جا رہی ہے، مٹی نیچے کو آ رہی ہے، بات سمجھے نہیں؟ ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے، مٹی نیچے کو آ رہی ہے، پانی نیچے کو ہے، آگ اوپر کو اٹھ رہی ہے، تو
یہ بات واضح سی ہے، ہر ایک کا حیز اپنا ہے، تو جو ہے نہیں، تو آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بالطبع ہوا بالطبع آگ کے حیز کی متقاضی ہو، اور آگ بالطبع ہوا کے حیز کی متقاضی ہو، پانی بالطبع مٹی کے حیز کا متقاضی ہو، اور مٹی بالطبع پانی کے حیز کا متقاضی ہو، بالطبع وہ دوسرے کے حیز کی متقاضی، لیکن کچھ ایسے امور قاصرہ ہوں جن کی وجہ سے وہ اس کے حیز میں نہ ہوں۔ بات سمجھے نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے، اس پہ کیا دلیل ہے کہ ہوا کو اوپر کو اٹھنا یہ بالطبع ہے؟ یہ بالخواصر بھی تو ہو سکتا ہے۔ مٹی کا نیچے کو بیٹھنا یہ ہمیں ظاہر ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن اس پہ کیا دلیل ہے کہ یہ بالطبع ہے؟ یہ بالخواصر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ خواصر سے خالی ہے، اور یہ ثابت کرنا سال کام نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ خلاصہ یہ کہ دو اعتراض ہم نے کیے۔ اس نے کہا لو لم یکن کل واحد منہا مخالفا للآخر فی صورت تبعیت لکان کل واحد منہا شاغلا لحیز الاخر۔ پہلا ہمارا اعتراض ہے کہ ہمیں ملازمہ تسلیم نہیں، دوسرا اعتراض ہے کہ لازم کا بطلان ہمیں تسلیم نہیں۔ سمجھے بات؟ آج کے لیے کافی ہے۔